اور میں کئی مرتبہ میں بھی کہہ چکا ہوں کہ عورتوں کو بہت زیادہ اپنے تقدس کا خیال رکھنا چاہیے، بچیوں کو بہت زیادہ اپنی پاکیزگی اور اپنی عزت کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو کام آپ اپنے والدین اور بزرگوں اور بڑوں جماعت کے عہدیداروں کے سامنے نہ کر سکیں وہ غلط ہے، وہ زہر ہے اور گناہوں کی طرف لے جانے والا ہے۔ اس لیے ہمیشہ ایسے صاف ستھرے عمل رکھیں جو ہر ایک کے سامنے کیے جا سکیں۔ ناصرات کی آخری عمر کی بچیوں 12 سے 15 سال اور لجنہ کی ابتدائی عمر کی بچیوں کو خاص طور پر اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ یہی عمر ہے جس میں شیطان بہت زیادہ انسان کو قابو میں کرتا ہے۔ اور جیسا کہ میں شروع میں بیان کر چکا ہوں، غیر مذہب والوں یا خدا سے دور ہٹے ہوئے لوگوں کے سے کبھی متاثر نہ ہوں۔ دجال مختلف طریقوں سے اپنے جال میں پھنساتا ہے، اور کبھی پیار سے، کبھی رعب سے اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کرتا ہے۔ بس تم نے دعائیں کرتے ہوئے اس کے حملوں سے بچنا ہے۔ ایک اہم خواب کا بھی میں ذکر کرنا چاہتا ہوں جو حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ نے دیکھی۔ کہتی ہیں، ایک دفعہ بچیوں کو نصیحت کر رہی تھیں، کہتی ہیں میں نے دیکھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہمارے گھر کے اس صحن میں، جو قادیان کے صحن کی مثال بیان کر رہی ہیں، کہ وہاں تشریف لائے، کرسی پر تشریف رکھتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں کرسی پر، تو میں کرسی کے ساتھ آپ کے پاس کھڑی ہوں۔ اس وقت میری لڑکی منصورہ بیگم 1.5 سال کی تھی۔ منصورہ بیگم تھیں جو حضرت خلیفۃ مسیح ثالث کی بیگم تھیں، پہلی بیگم۔ کہتی ہیں کہ وہ میری گود میں تھی، تو میں نے دیکھا وہ بھی ایک طرف پھر رہی ہے، تو ایک سفید پوش شخص آیا، ایک آدمی آیا جس نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور ایک جانب کھڑا ہو کر کہا کہ حضور علیہ السلام نے لڑکیوں کی بابت کیا حکم ہے؟ کھڑا ہو کر کہا کہ حضور علیہ السلام لڑکیوں کی بابت کیا حکم ہے؟ ایک آدمی آیا جس نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کرسی پہ بیٹھے تھے، آپ سے پوچھا کہ حضور لڑکیوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو آپ نے نظر اٹھائی، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نظر اٹھائی اور بہت پرجوش آواز میں فرمایا کہ جب تک تم اپنی لڑکیاں بنیادوں میں نہیں دو گے، احمدیت کی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ تو کہتی ہیں کہ اس وقت خواب کے بعد یہ تعبیر میرے ذہن میں آئی کہ ایک بڑی صحیح تعبیر ہے یہ، کہ ایک تو لڑکیوں کو تعلیم دینی اور نیک تربیت کرنا ضروری ہے، ان کی تعلیم کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور ساتھ ہی ان کی نیک تربیت کا بھی خیال رکھنا چاہیے، تاکہ وہ آگے اولادوں کو دینی تعلیم و تربیت پر پوری طرح توجہ کر سکیں جب ان پہ وقت آئے، اور سلسلہ مبارک نسل کا چلتا رہے۔ دوسرے یہ کہ لڑکوں کی بیویاں بھی احمدی لائیں، یہ بڑی عورتوں کے لیے بھی نصیحت ہے کہ لڑکوں کی یہاں آ جاتی ہیں بعض دفعہ رشتے کرنے کے، فلاں سے رشتہ کر دیں، فلاں سے رشتہ کر دیں، ہمارا لڑکا مانتا نہیں، تو اس کو منوائیں کہ لڑکوں کی بیویاں بھی احمدی لائیں۔ آخر احمدی لڑکیوں نے بیاہ کے جانا ہے کہیں، جب احمدی لڑکیوں کو ہم اجازت نہیں دیتے کہ باہر کسی غیر احمدی سے بیاہیں، تو پھر لڑکوں کو قربانیاں دینی چاہیے اپنے جذبات کی، اور احمدی لڑکیوں سے بیاہ کرنے چاہیے۔ کہتی ہیں کہ میں نے بیویاں بھی احمدی لائیں تاکہ نسل خراب نہ ہو، یہ بھی بڑا ضروری چیز ہے۔ ماں کا اثر بہت ہوتا ہے، ماں کی گود سے بچہ پہلا اثر لیتا ہے۔ میں نے بہت احمدی خواتین کو یہ خواب سنائی ہے اور اب بھی لکھتی ہوں کہ زمانے اور عام باہر کی صحبت بہت تباہ کن ہے۔ آپ سب کا فرض اولین ہے کہ احمدیت کی عمارت کی بنیادوں کو اس قابل بنائیں کہ یہ عمارت تا قیامت مضبوط رہے۔ بس لڑکیوں کی معمولی اہمیت نہیں ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے جو یہ فرمایا بڑے جوش سے خواب میں
کہ ان کو بنیادوں میں دو کہ اگلی نسل کی عمارت جو ہے وہ لڑکیوں نے ہی قائم کرنی ہے. جس حد تک ہم بہترین تربیت لڑکیوں کی کر سکتے ہیں کرنی چاہیے، ان کی دنیاوی تعلیم بھی، ان کی دینی تعلیم بھی. اللہ تعالیٰ ہر گھر میں اور ہر بچی کے دل میں نیکی اور تقوی کا بیج ڈالے اور اس کے بہترین پھل حاصل ہوں. اور یہی اصل چیز ہے جس کو اگر ہم نے قائم کر لیا تو ہماری آئندہ نسلوں کی نیک تربیت کی بھی ضمانت دی جا سکتی ہے. ہوش میں آنے والی بچیوں کا بھی کام ہے، جیسا کہ میں نے کہا، اس طرف توجہ دیں. ماں باپ کا بھی کام ہے کہ اس طرف خاص توجہ کریں. اور لجنہ کی تنظیم کی ہر عہدے دار کا بھی فرض ہے. اگر عہدے داران کی اپنی تربیت ہوگی تو وہ آگے تربیت کر سکتی ہیں. اس لیے سب سے پہلے عہدے داران خود اپنی تربیت کی طرف توجہ کریں، اس تعلیم کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں، عمل کرنے کی کوشش کریں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمائی ہے. اور یہی تربیت ہے جو گھریلو مسائل بھی حل کرے گی، معاشرے کے مسائل بھی حل کرے گی، اور جماعتی وقار کو بھی بلند کرے گی. اور پھر آئندہ نسلوں کو سنبھالنے اور خدا تعالیٰ کا قرب دلانے کا باعث بھی ہم بنتے چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب بڑوں اور چھوٹوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب دعا کر لیں. آمین. ایک بات جو رہ گئی ہے، جمعہ کی رات کو شاید لجنہ کی شورا نے صدر لجنہ کا انتخاب کیا آئندہ 2 سال کے لیے. اس میں شمائلہ ناگی صاحبہ کی تائید میں سب سے زیادہ سفارش آئی ہے. اس لیے آئندہ 2 سال کے لیے بھی میں انہیں ہی صدر لجنہ UK مقرر کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے مبارک کرے اور پہلے سے آسن رنگ میں خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب کو بھی توفیق دے کہ بہترین تعاون ان کے ساتھ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.